اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ان اللہ کان علیما حکیما۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صرف 3 آیات میں 2 آیات اس رکوع میں ہیں اور 1 آیت اس سورت کے آخر میں، سورہ نساء کے آخر میں، ان 3 آیات میں اللہ خالق کائنات نے پورا قانون وراثت اس میں بیان کیا ہے، اور جس کی تشریح پہ، جس کی وضاحت پہ بڑی مشکل ترین اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے انتہائی مختصر انداز میں وہ جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 2 قسم کی وراثت کو بیان کیا ہے، ایک اولاد کی وراثت اور ایک والدین کی وراثت۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزیں، چند ایک اصطلاحات، چند ایک ٹرمیں وہ سمجھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہوتے ہیں اصحاب الفروض۔ اصحاب الفروض کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو میت کی وراثت میں سے اس کے وارث بنتے ہیں، جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، اسے کہتے ہیں اصحاب الفروض۔ دوسری ٹرم ہے عصبہ۔ عصبہ، عین، صاد، با اور ہا۔ عصبہ، عصبہ کہتے ہیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ ان رشتہ داروں کو ملے گا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور ہیں کون؟ مرد ہے۔ عورت جو ہے وہ باقی ماندہ مال نہیں لے سکتی، وہ مرد لے گا جو میت کے سب سے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو دنیا سے جانے والا ہے اس کی ایک بیٹی ہے بس، اور 7 کون ہے؟ 7 وہ اس کے بہن بھائی ہیں، میت کے بہن بھائی ہیں، نہ باپ ہے نہ باقی اور کوئی اولاد ہے سوائے بیٹی کی۔ بیٹی جو ہے وہ نصف لے جائے گی، اس کا حصہ مقرر ہے۔ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو ہاف ملے گا، وراثت میں سے نصف ملے گا۔ اب باقی جو ہاف بچے گا وہ کون لے جائیں گے؟ جو میت کے بھائی ہیں، جو میت کے بھائی ہیں وہ بطور اسبا کے لے جائیں گے، یا اگر والد موجود ہے تو بطور اسبا کے باقی ساری جائیداد اس کو مل جائے گی۔ تو اللہ خالق کائنات نے اس آیت کے اندر، ایک آیت کے اندر اولاد کی وراثت کو اور والدین کی وراثت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اولاد کی وراثت۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں، یعنی تمہیں حکم دیتے ہیں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے یعنی مذکر کے لیے، جو میل ہے یعنی جو بیٹا ہے اس کے لیے مثل حظ الانثیین، اس کو حصہ ملے گا 2 بیٹیوں کے برابر۔ یعنی بیٹے اور بیٹیاں اگر ہیں اولاد میں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو اس میں جو بیٹا ہوگا اس کو بیٹی کی نسبت 2 گنا ملے گا۔
مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جائیداد کے جو نا وہ 3 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ جو نا بیٹی لے جائے گی اور 2 حصے کون لے جائے گا؟ بیٹا لے جائے گا. یعنی بیٹے کو بیٹی کی نسبت 2 گنا ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا، مرد، اس کے اوپر معاشی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اس نے کمانا ہوتا ہے، اس نے جو نا کفالت کرنی ہوتی ہے. آپ حق مہر کو ہی لے لیں، حق مہر دیتا کون ہے؟ مرد دیتا ہے. لیتی کون ہے؟ عورت جو نا حق مہر لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو زیادہ تر معاشی ذمہ داری ہے اللہ خالق کائنات نے مرد کے اوپر ڈالی ہے. اس لیے اس میں اللہ خالق کائنات نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ جنا حقیقت پر، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیٹوں کو بیٹیوں کی نسبت 2 گنا دینے کا حکم دیا. فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے جناب وہ 2 بیٹیوں کے برابر اس کو حصہ ملے گا، یعنی 2 گنا اس کو ملے گا بیٹی کی نسبت. اور اگر اولاد میں کیا ہے، صرف بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ہیں بیٹیاں، لڑکیاں، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، اگر بیٹیاں ہیں 2 سے زیادہ یعنی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 ہے جو میت چھوڑ کر چلی جائے. جو میت وراثت چھوڑ کر گئی ہے نا، اس کی جائیداد میں سے اس کو 2/3 ملے گا. یعنی اس کی ٹوٹل جائیداد کے آپ 3 حصے کر لیں گے تو 2/3 ان بیٹیوں میں، چاہے وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، یہ 2/3 ان میں تقسیم ہوگا. باقی ایک حصہ جو بچ جائے گا وہ میت کے وہ مرد رشتہ دار جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں وہ لے جائیں گے، اسبہ لے جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر بیٹی ایک ہے، اگر بیٹی کیا ہے؟ ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو نصف ملے گا، اس کو نصف ملے گا، یعنی آدھی جائیداد جو نا وہ بیٹی لے جائے گی. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا کیا ہے؟ اگر اکیلا بیٹا ہے تو ٹوٹل جائیداد کا وہ حقدار ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہے. ہاں اگر باپ ساتھ موجود ہے تو پھر آگے اس کی وراثت آ رہی ہے. اگر ماں باپ بھی موجود نہیں ہے، باقی کوئی اولاد بھی نہیں، سوائے ایک بیٹا ہے، تو بیٹا کیا ساری جائیداد لے جائے گا. اور اگر بیٹے اور بیٹی ہیں تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ بیٹوں کو 2 گنا ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اس کی نسبت. اور اگر بیٹیاں زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ٹوٹل جائیداد میں سے 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا. اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، پوری جائیداد میں سے نصف حصہ اس کو ملے گا. تو یہ تو اولاد کی وراثت اللہ رب العزت نے اس آیت کے کچھ حصے میں بیان کی. اس کے بعد فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ السدس، چھٹا حصہ ہے. مما ترکا، جو میت چھوڑ کر گئی ہے مال، ان کان لہ ولد، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ جب اس کی اولاد ہو، اولاد بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے اور والدین بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں، والدین بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں. تو اس کی تقریباً جو نا 3 شکلیں بنتی ہیں کہ مثلا میت کی ایک بیٹی ہے، ٹوٹل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، ٹوٹل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے. 3 حصے بیٹی لے جائے گی، نصف. بیٹی اگر ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. ایک بیٹی 3 حصے لے جائے گی 6 میں سے، اور ماں جو ہے وہ چھٹا حصہ لے جائے گی، 1 حصہ وہ لے جائے گی. باپ بھی 1 چھٹا حصہ لے جائے گا، اور باقی جو 1 حصہ بچ گیا وہ بھی باپ لے جائے گا. یہاں پر باپ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو والد ہونے کی حیثیت سے چھٹا حصہ لے گیا، اور باقی اسبا ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ میت کے سب سے زیادہ جو قریب ہے نا اس وقت وہ کون ہے؟ باپ ہے. میت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ باپ ہے. تو کون لے جائے گا؟ باپ کو 2 حصے مل جائیں گے، 1 چھٹا حصہ اور 1 باقی ماندہ حصہ، اور 1 حصہ جو نا وہ ماں لے جائے گی، 3 حصے جو نا وہ بیٹی لے جائے گی. اگر بیٹیاں کیا ہیں؟ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ٹوٹل 6 حصوں میں سے 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 4 حصے بیٹیاں لے جائیں گی، باقی 2 بچ گئے، ان میں سے چھٹا حصہ باپ 1 لے گیا اور 1 چھٹا حصہ ماں لے گئے. تو یہ
والدین کی جو وراثت کی پہلی صورت ہے کہ جب ان کی اولاد موجود ہو، اور اگر اولاد میں کیا ہے، والدین بھی موجود ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے جو والدین ان کا حصہ نکالا جائے گا، چھٹا چھٹا حصہ ان کو دے کر، باقی جو بچ جائے گا نا وہ اسی قانون کے مطابق جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو بیٹا اس کو دگنا مل جائے گا، بیٹی کو اس کے مقابلے میں نصف ملے گا۔ اس اصول کے تحت باقی وراثت جو ہو جائے گی تقسیم ہو جائے گی۔ یہ پہلی صورت ہے والدین کی وراثت کی کہ جب میت کی اولاد موجود ہو، میت کی اولاد بھی ہے اور والدین بھی موجود ہیں۔ اب دوسری صورت، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر کہ ہے مرنے والے یعنی میت کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اب اس کے وارث بنیں گے اس کے والدین، اس کے والدین اس کے وارث بنیں گے، لیکن ایسی صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اس میت کی جو ماں ہے اس کو تیسرا حصہ ملے گا، اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ باقی کون لے جائے گا؟ باقی باپ لے جائے گا۔ اس میں ایک اور صورت بھی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرد فوت ہوا ہے، اس کی بیوی موجود ہے، ساتھ والدین بھی موجود ہیں، اور بیوی اگر فوت ہوگی اس کا شوہر بھی موجود ہے اور اس کے والدین بھی موجود ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے شوہر کا حصہ یا بیوی کا حصہ نکال کر باقی والدین کو ملے گا، باقی میں سے ماں کو جو نا وہ تیسرا حصہ دے کر، ٹھیک ہے، باقی ساری جائیداد کون لے جائے گا؟ باپ لے جائے گا۔ اب تیسری شکل والدین کی وراثت کی تیسری شکل اسی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر جو فوت ہونے والا ہے نا اس کے بہن بھائی ہیں، والدین بھی موجود ہیں اور بہن بھائی بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں، اخوہ، اور ان بہن بھائیوں کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، چاہے حقیقی بہن بھائی ہوں یا ماں شریک بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی بہن ہوں، اور اس کو وراثت کی اصطلاح میں ان کو حقیقی یا عینی بہن بھائی، اخیافی اور اللاتی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ حقیقی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا ماں باپ ایک ہو، جن کا ماں باپ کیا ہو؟ ایک ہو، ٹھیک ہے، اللاتی جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، اور اخیافی ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہو، جن کی ماں ایک ہو اور باپ ان کے کیا ہوں؟ مختلف ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں حقیقی بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں یا ماں شریک بہن بھائی ہوں، اچھا ان کو وراثت میں کچھ ملے گا نہیں والدین کی موجودگی میں، لیکن یہ ماں کا حصہ کم کر دیں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے نا تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا، لیکن اگر کیا ہے یہاں پر اس کے بہن بھائی موجود ہیں، بہن بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے جو ماں کا حصہ ہے نا وہ 1/3 سے 1/6 کر دیا ہے، 1/3 سے کیا کر دیا ہے؟ چھٹا حصہ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والی کی کیا ہے جناب وہ اس کے بہن بھائی موجود ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، اگر ایک بھائی ہے نا یا ایک بہن ہے تو ماں کا حصہ 1/3 رہے گا، بس وہ چھٹا حصہ نہیں بنے گا۔ اگر 2 بہن بھائی ہیں یا 2 بہن بھائی سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہے جناب ماں کا حصہ وہ چھٹا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میت کے بہن بھائی ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی کون لے جائے گا؟ باقی باپ لے جائے گا، ماں کو چھٹا حصہ دے کر باقی باپ لے جائے گا۔ اچھا یہ ساری وراثت کب تقسیم ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، بلکہ اس بارے میں آپ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ میت کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے نا اس کی جائیداد میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عزیز و اقارب جو نا وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن جو دین اسلام ہے چونکہ یہ عالمگیر دین ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، تو کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب نہ ہو، کوئی دینے کے لیے کوئی بھی نہ ہو، اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ اس کی جو نا تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرض کی 2 شکلیں، ایک وہ قرض ہے جو اس نے اللہ کا دینا ہے،
اور ایک وہ قرض ہے جو اس نے بندوں کا دینا ہے۔ اللہ کا قرض یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ حج تھی، اس نے حج نہیں کیا، اس کے ذمہ کیا تھی؟ حج تھی، حج اس پہ فرض ہو چکا تھا، اس نے حج نہیں کیا، یا اس نے کوئی ایسی نظر مانی تھی جو اللہ کے لیے اس نے نظر مانی، اس نے کوئی نظر پوری نہیں کی۔ اگر کسی کو علم ہے اس بات کا تو یہ اللہ کا قرض پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی جائیداد میں سے لوگوں کو جو قرض دینے والا وہ دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی وصیت، اس نے اگر وصیت کی ہے 1/3 مال تک، 1/3 مال تک وہ وصیت کر سکتا ہے، تو وہ وصیت جو نا اس کی نافذ کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری وراثت کب تقسیم ہوگی؟ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا جو اس نے وصیت کی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کی وارث بنتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا جی عمومی طور پہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کا وارث بن جائے، بیٹا پہلے فوت ہو جائے، بیٹا پہلے فوت ہو جائے اور اس کی جائیداد میں سے باپ کو اور مل جائے۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون ہے جو تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہے، نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ جو قانون ہم نے بیان کیا نا وراثت کا، کہ اولاد کے بارے میں اور والدین کے بارے میں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا گیا، فرض کیا گیا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العزت خوب علم رکھنے والی ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے، اس نے اس کے اندر کیا حکمتیں رکھی ہیں وہی ذات جانتی ہے۔ تو حضرات گرامی ایک آیت کے اندر کہ دیکھو کتنے اصول بیان کر دیے ہیں، اولاد کی وراثت بھی اور والدین کی وراثت بھی اللہ خالق کائنات نے بیان کر دی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔